آخرت میں ان کو اجازت دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے. اچھا، یہاں روک کر میں ایک بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنی دعا میں اپنے رسول کو وسیلہ بناتے ہیں تو جتنے نالائق ہیں، اور یہ نالائقوں کا جو سردار اس وقت ملیشیا میں ہے اس نے کیا کہا کہ بھئی دعا جو ہے آج کے زمانے میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر بے غیرتی کی دلدل پہ مسلمان کھڑا ہو گیا. کہنے لگا کہ آج کے زمانے میں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام ہے. تو میں نے کہا تو بھائی دعا کس سے مانگیں؟ کہا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. توجہ، دعا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. میں نے کہا بھائی دعا ہے کیا؟ پوری توجہ کیجئے گا. دعا کہتے کس کو ہیں؟ دعا کہتے ہیں پیغام کو، میسج کو، التجا کو، مناجات کو، فریاد کو، میسج کو. یعنی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے. اسی کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں دعا. پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے، مالک مشکل میں ہوں آسانی پیدا کر دے، پروردگار مفلس ہوں غنی بنا دے، پروردگار بے وطن ہوں وطن لوٹا دے، پروردگار بیمار ہوں شفا دے دے. تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے. اس کو کہتے ہیں دعا. تو بھائی کیسے دعا کریں؟ کہا ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرو. اب ایک جملہ میں کہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچا دے. میں نے کہا نالائق پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا اللہ نے بھی تجھ تک اپنا میسج ڈائریکٹ پہنچایا؟ ہائے 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 ہائے. کہا نہیں مولانا، اللہ کا سب سے بڑا میسج ہے قرآن. قرآن اللہ نے بندوں کو محمد مصطفیٰ کے ذریعہ پہنچایا. میں نے کہا اب تو اپنا ہوش کے ناخن لے لے. جب خدا اپنا میسج بندوں تک بغیر محمد کے نہیں پہنچا تھا تو بندہ اپنا میسج خدا تک بغیر محمد کے کیا پہنچائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بندہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج خدا تک ڈائریکٹ پہنچائے تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا خدا نے بھی اپنا میسج ڈائریکٹ پہنچایا؟ توجہ. کہا نہیں، یتلو علیہم آیاتہ. یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی بتا رہا ہے کہ میسج ڈائریکٹ نہیں پہنچایا. محمد پڑھ کر سنا رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. اب آگے کی منزل بڑھی. توجہ، تلاوت بھی نبی نے کی، نفسوں کو پاک بھی نبی نے کیا، علم کتاب بھی نبی نے دیا، علم حکمت بھی نبی نے دیا. اب کہاں مر گئے جو اب تک کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے؟ اللہ جانے آپ کہاں ہیں. جو لوگ اب تک کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ سے کہتے پروردگار محمد کو کیوں بھیج رہا ہے؟ بھئی اللہ کو چاہیے تھا نا فقط قرآن بھیج دیتے. مولوی خود سے تلاوت کر لیتا، مولوی خود سے اپنا نفس پاک کر لیتا، مولوی خود سے کتاب سمجھ بھی لیتا، مولوی خود سے حکمت سمجھ بھی لیتا. اللہ نے میرے نبی کو کیوں بھیجا؟ توجہ کیجئے گا. اللہ نے سرکار مصطفیٰ کو کیوں بھیجا؟ کہ میرے نبی نہیں، تم تلاوت کر کے سناؤ گے، تم نفسوں کو پاک کرو گے، تم تعلیم کتاب دو گے. توجہ کیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میسج پڑھ کر جو سنائے گا، قرآن پڑھ کر جو سنائے گا، اس کو قرآن پر اتنا کمانڈ ہونا چاہیے کہ وہ ویسے ہی بندوں کو قرآن سنائے گا جیسا اللہ اپنے بندوں کو قرآن سنوانا چاہتا ہے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. اور زبان بھی اتنی نازک زبان ہے عربی کہ جس کے ایک ایک لفظ میں 70 معنی چھپے ہوئے ہیں. توجہ، اللہ جانے بندہ کب کون سا معنی لے لے.
تو سمجھانے والا بھی ایسا ہو کہ ویسا ہی معنی بتائے، کہ جیسا چاہتا ہے کہ اللہ جس لفظ کا معنی سمجھایا جائے۔ ارے نہیں پہنچے آپ۔ دیکھیں کبھی کبھار معنی اور الفاظ کو چھوڑ دیجئے، کہنے کے انداز میں بھی اگر ذرا فرق آ جاتا ہے تو لوگ بات کچھ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے کچھ ہیں۔ بھائی میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، توجہ، ایک مہمان، ایک گیسٹ مجھ سے ملنے آیا، میرے ریسیپشنسٹ نے مجھ سے آ کر کہا کہ قبلہ آپ سے ملنے ایک مہمان آیا ہے، کیا کروں، روکوں یا جانے دوں؟ میں نے کہا روکو مت جانے دو، توجہ کیجیے گا، میں نے کہا روکو مت جانے دو۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے چیمبر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا وہ مہمان ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ریسیپشنسٹ کو کہاں گیا بھائی؟ میں نے تو کہا تھا روکو مت جانے دو۔ کہا قبلہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو، اللہ جانے آپ کہاں ہیں۔ میں یہ سمجھا کہ روکو مت جانے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کا صرف لہجہ قرآنی نہ ہو، اس کا انداز بھی قرآنی ہونا چاہیے، یعنی وہ اس انداز میں قرآن سمجھائے گا کہ جس میں انداز میں بھی کوئی سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ نبی خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو میرے نبی کے تلاوت قرآن پر اتنا یقین ہے، اللہ کو اپنے محمد کے قرآن پہنچانے پر اتنا اعتبار ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں میرا نبی قرآن ویسے ہی سناتا ہے، میرا نبی قرآن ویسے ہی پہنچاتا ہے۔ اور دیکھیے آیت میں یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے یا حال کا صیغہ نہیں ہے کہ آج ہی میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، توجہ، آیت میں ہے صیغہ مضارع۔ میرے بزرگ جانتے ہوں گے کہ جہاں پر مضارع کا صیغہ آ جائے وہاں پر سارے زمانے مراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ محمد قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا پڑھتے ہیں اور پڑھتے تھے، اللہ جانے آپ کہاں ہیں۔ یعنی آج بھی میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے اور کل بھی میرا نبی قرآن پڑھتا تھا، قسم خدا کی۔ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتی جب تک ہم در علی پر نہیں آ جاتے، اللہ جانے آپ کہاں ہیں۔ بھائی کوئی دلیل تو ہونا چاہیے کہ نبی پہلے بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس کی دلیل تو موجود ہے، مگر قرآن پڑھتے تھے اس کی کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مگر اللہ کہہ رہا پہلے بھی قرآن پڑھتا تھا۔ یہ بات تب سمجھ میں آئی جب 13 رجب کو میرا مولا کعبے میں آیا، ہائے 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 ہائے، نبی نے علی کو آغوش میں اٹھایا، علی نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں؟ میرے نبی نے کہا سناؤ علی، سنیے گا جملہ نتیجہ سامنے آئے گا تو بولیے گا۔ کہا علی نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں؟ نبی نے کہا سناؤ یا علی۔ اب علی نے جیسے ہی توریت کی تلاوت کی تو نبی نے کہا علی تم تو توریت موسیٰ سے بھی اچھا پڑھ رہے ہو، ہائے 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 ہائے۔ اب جیسے ہی توریت پڑھ لی کہا کچھ اور سناؤں؟ کہا سناؤ۔ علی نے زبور کی تلاوت کی، جب زبور کی تلاوت کی تو نبی نے کہا علی تم تو زبور اس داؤد سے بھی اچھا پڑھ رہے ہو۔ علی نے کہا کچھ اور سناؤں؟ کہا سناؤ۔ علی نے انجیل کی تلاوت کی، نبی نے کہا علی تم انجیل عیسیٰ سے بھی اچھا پڑھ رہے ہو۔ اب جب تینوں صحیفوں کی تلاوت ہو گئی آخر میں علی نے کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤں؟ نبی نے کہا سناؤ۔ اب جب علی نے قرآن کی تلاوت کی، اب تک جن کتابوں کی تلاوت کی نبی نے کہا توریت موسیٰ سے اچھا پڑھا، زبور داؤد سے اچھا پڑھا، انجیل عیسیٰ سے اچھا پڑھا، مگر جب علی نے قرآن کی تلاوت کی تو نبی نے کہا یا علی تم تو قرآن ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھا کرتا